السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ پہلے تو آپ لوگوں کو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کے پیپر آگے چلے گئے ہیں، بورڈ نے جو ہے آپ کے پیپر آگے کر دیے، لیکن یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے، بہت کم ٹائم ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہ آگے ٹائم چلا جائے تو آپ کام چھوڑ دیں یا یاد نہ کریں، یہ بالکل نہیں ہے۔ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ٹائم تو آگے چلا گیا لیکن ہمیں ایک اچھا وقت مل گیا ہے، زیادہ وقت مل گیا ہے، تو زیادہ وقت میں زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ میں ان اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں، 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ سے جو مطالعہ پاکستان پڑھ رہے ہیں، وہ بچے جو ہے مطالعے پہ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، اور مطالعہ پاکستان کے اندر جو ہے جو شارٹ ہیں، جو معروضی ہیں، ان کو اچھی طرح حل کریں۔ جو بچے خاص طور پر کمزور ہیں، جو بہت زیادہ کمزور ہیں، وہ بچے مطالعہ پاکستان کے شارٹ اور معروضی کو بہت ہی اچھی طرح یاد کر کے جائیں۔ اگر آپ کے پاس گائیڈ ہے تو گائیڈ کو استعمال کر لیں، بے شک اس میں زیادہ مواد ہوتا ہے۔ اگر کتاب کے اندر کرتے ہیں تو اس میں کم مواد ہے، لیکن گائیڈ کے اندر زیادہ مواد ہوتا ہے اور اس سے بہت سارے شارٹ حل ہو جاتے ہیں۔ لونگ آپ نے کتاب والے ہی زیادہ کوشش کرنی ہے کہ لونگ جو ہے کتاب والے سمجھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہم نے شارٹ دیے ہوئے بورڈ کے اوپر، یہ وہی شارٹ ہوتے ہیں جو زیادہ تر پہلے بورڈ میں آ چکے ہوتے ہیں، یا ان کا امکان ہوتا ہے تو ہم وہی بورڈ پر دے کر آپ کو یاد کروا رہے ہیں۔ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو بورڈ والے شارٹ ہیں یہ ضروری ہیں۔ آپ نے یہ دیکھیے ذرا، یہ چیپٹر 5واں چیپٹر ہے، زمین اور ماحول۔ زمین اور ماحول، مختصر جواب دیں۔ یہ جو پہلا آپ کا یہ شارٹ سوال ہے یہ بہت ضروری ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ محل وقوع کسے کہتے ہیں؟ جواب میں آئے گا، کسی ملک کی جغرافیائی اہمیت کو محل وقوع کہتے ہیں۔ یہ آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے، بالکل چھوٹا سا ہے، 2-2.5 لائنوں کا ہے۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، پاکستان کے 4 قدرتی خطوں کے نام لکھیں۔ تو یہاں پر اس کے علاوہ بھی اگر شارٹ کے اندر مل جاتے ہیں خطے تو آپ نے وہ بھی یاد کرنے ہیں، لیکن یہاں پر 4 موجود ہیں۔ نمبر 1 میدانی خطہ، نمبر 2 صحرائی خطہ، نمبر 3 ساحلی خطہ، نمبر 4 خشک اور نیم خشک پہاڑی خطہ۔ یہ 4 خطے آپ نے بہت اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ آگے چلے جائیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ زمینی آلودگی سے مراد سطح زمین پر گھریلو کوڑا کرکٹ، فیکٹریوں اور ہسپتالوں کے زہریلے مواد کا پھیلاؤ ہے۔ آگے سوال نمبر 4 سمجھیے، یہ جتنے بھی شارٹ ہیں بہت اہم ہیں، اس کو اچھی طرح یاد کرتے جانا۔ اب سوال نمبر 4 ہے، دریاؤں کے درمیانی علاقے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، دریاؤں کے درمیانی علاقے کو دوآبہ کہتے ہیں۔ یہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے، دریاؤں کے درمیانی علاقے کو دوآبہ کہتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 5 ہے، پانی کو آلودگی سے بچاؤ کے 2 طریقے لکھیں۔ پانی کو ہمیشہ ابال کر استعمال کرنا چاہیے، فیکٹریوں سے خارج ہونے والے پانی کو فلٹریشن پلانٹ لگا کر صاف کرنا چاہیے، پھر اسے نہروں میں ڈالنا چاہیے۔ اگلے سوال نمبر 6 ہے، پاکستان کے اہم جنگلی حیات کون سے ہیں؟ یہ سوال بھی بہت اہم ہے، اس کو بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ پاکستان کے اہم جنگلی حیات سے مراد جنگل میں رہنے والے جانور ہیں، جن میں بلیاں، برفانی ریچھ، ایڈیال، ہرن، تیتر، مور اور چکور وغیرہ شامل ہیں۔ آگے چلے جائیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ پاکستان میں نہروں کے اقسام کے نام لکھیں۔ پاکستان میں 4 قسم کی نہریں ہیں، یہ ان کو آپ نے سوال کو بھی بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے، یہ سوال بہت اہم ہے۔ اکثر بچے اہم سوال چھوڑ دیتے ہیں، اور چاہے وہ معروضی میں ہوں، چاہے وہ شارٹ میں ہوں، چاہے وہ لانگ میں ہوں، اس لیے ہم لانگ بھی وہی دے رہے ہیں آپ کو جو خاص ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، پاکستان میں 4 قسم کی نہریں ہیں۔ نمبر 1 طغیانی یا سیلابی نہریں، نمبر 2 دوامی نہریں، نمبر 3 غیر دوامی نہریں، نمبر 4 رابطہ نہریں۔ یہ آپ نے اچھی طرح کرنا ہے۔ اگلے سوال نمبر 8 ہے، کون سی سطح مرتفع کو دنیا کی چھت کہا گیا ہے؟ جواب آئے گا، سطح مرتفع پامیر کو دنیا کی چھت کہا جاتا ہے۔ اس کی آپ نے اچھی طرح تعریف یاد کر لینی ہے۔ آگے آ جاتے ہیں لونگ۔
یہ لونگ کو سمجھے، یہ 4 لونگ ہیں، یہ بہت اہم ہے اس چیپٹر کے اندر، اس لیے کوئی بچہ بھی ان لونگوں کو نہ چھوڑے۔ پاکستان کا محل وقوع اور اس کی اہمیت بیان کرے، نمبر 1۔ نمبر 2 ہے پاکستان کی آب و ہوا کے خطے اور انسانی زندگی پر اثرات۔ نمبر 3 ہے جنگلات کی اقسام اور ان کی اہمیت۔ نمبر 4 آلودگی سے کیا مراد ہے، یہ کس طرح ماحول کو آلودہ کر رہی ہے۔ یہ آپ نے یہ 4 لونگ ہیں، یہ لونگ سمجھ گئے ہوں گے، ان کو آپ نے کتاب میں دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو یاد کرنا ہے۔